التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی وہ جو لم یخلق نہ بنائے گئے نہ پیدا کیے گئے، مثلها ان کی مانند، فی البلاد ملکوں میں، بلد کی جمع، دنیا کے کسی ملک میں ایسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے جو جسمانی طاقت میں اتنے مضبوط تھے. کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون شدید ہے، ہم سے بڑھ کر قوت کس کی ہے. وثمود، اور تم جانتے ہو سمود کو، الم ترى کیف فعل ربک بعاد کے بعد بثمود، الذین وہی جو جابوا الصخرہ جنہوں نے کاٹا چٹان کو، صخر کہتے ہیں چٹان کو، اور جابا کا لفظ جو پیچھے بھی گزر چکا ہے، قطع کرنا، سوراخ کرنا، شگاف کرنا، پھر اسے چھیل کے درست کرنا. اور باریک کام کے لیے نحت کا لفظ آتا ہے، تنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور بڑی کٹائی کے لیے جابا کا لفظ آتا ہے. جاب الصخرہ، اور صخر کہتے ہیں چٹان کو، سخت پتھر کا چھوٹا سا پہاڑ. بالواد، وادی میں. اچھا، اردو میں وادی مختلف ہوتا ہے عربوں کی وادی سے. عربوں کے ہاں وادی، یہاں جو واد ہے یا تو واد القرا سے مراد ہے جو قوم سمود کی بستیاں تھیں، یعنی بستیوں والی وادی، اور ویسے کہتے ہیں ندی نالوں کے راستے کو. عربوں میں وادی کس کو کہتے ہیں؟ ودا کا مطلب ہوتا ہے بہنا، اور اسی سے وہ فقی ایک ٹرم ہے ودی، شاید پڑھا آپ نے. تو ندی نالوں کے راستے، آبادیوں کی جگہ کو کہتے ہیں وادی. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ عربوں کے ہاں قحط ہوتا، پانی ہوتا کوئی نہیں، تو وہ کہاں جا کے رہتے ہیں؟ جب پانی ہو. تو جہاں ندی نالے بہتے تھے یا بارش ہوتی اور پانی جمع ہوتا تھا، وہیں آبادیاں ہوتی تھی. تو اس لیے وادی سے مراد کون سی جگہ ہے؟ جہاں ندی نالے گزرے، جہاں آبادی ہو سکے. پھر ان ندی نالوں کے آس پاس یہ لوگ رہا کرتے تھے. تو انہوں نے وادی میں، یعنی وہ پھر علاقہ زرخیز بھی بہت ہوتا تھا، جہاں سے بارش کا پانی گزرتا یا بارش کا پانی جمع رہتا، وہ بہت زرخیز ہوتا. وہاں کچھ کھیتی باڑی بھی کر لیتے، رہتے بھی، اور کچھ اگا بھی لیتے، اور کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کر لیتے. تو وہ زندگی کی ہلچل وہاں ہوتی تھی. تو سمود جس علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے میں یہ علاقہ جو تھا جس میں سمود کی بستی تھی، بہت ہی زرخیز علاقہ تھا، اور اس کے علاوہ چٹانیں بھی تھیں جہاں انہوں نے ان کو تراش تراش کے گھر بنا لیے تھے. یعنی خوشحالی کی انتہا تھی، یہ مراد ہے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو اوتاد والا تھا، وتد کی جمع. وتد کا معنی میں نے پیچھے بتایا تھا، کیا یاد ہے؟ کیل اور کھونٹا. خاص طور پر خیمے کا جو مین پلر ہوتا ہے نا، بیچ والا، جس کے اوپر وہ پورا خیمہ بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے آتا ہے. فرعون جو کھونٹوں والا تھا یا کیلوں والا تھا، میخوں والا تھا. اس کو کیوں میخوں والا کہا گیا؟ اس کی 2-3 وجوہات بتائی جاتی. ایک تو یہ کہ اس کی فوجیں بہت تھیں، اور جب یہ فوج اور لاؤ لشکر کے ساتھ چلتا تو بہت سی میخیں اٹھا کے ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر وہاں جا کر یہ خیمے لگاتے تھے انہیں فوجوں کے رہنے کے لیے. دوسری وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو سولی چڑھاتا تھا، اور اس دور میں سب سے پہلے سولی چڑھانے کا کام کس نے کیا تھا؟ فرعون نے شروع کیا تھا. اور سولی چڑھانے کے لیے کیا کرتا؟ ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیتا تھا. اگر آپ نے کبھی کسی میوزیم میں عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ دیکھا ہو تو پاؤں کے اوپر سوراخ اور اس میں سے خون بہتا دکھاتے ہیں، اور کہ یہاں کیل ان کو ٹھونکا گیا تھا. وہ ایک سمبولک ہے جو بھی ہے. تو فرعون بھی جب لوگوں کو سولی چڑھاتا، اور اس نے کہا بھی تھا نا، لَأُصَلِّبَنَّ، جادوگروں سے کہا تھا تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. تو سولی چڑھاتے ہوئے کیل ٹھونکے جاتے تھے. اور حضرت آسیہ کے بارے میں بھی آتا ہے روایات میں کہ اس نے ان کو بھی سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکوا دیے تھے جب وہ مسکرا پڑی تھی. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو کیلوں والا تھا. اور اگر آپ نے ریسنٹلی مجسمے دیکھے ہوں تو ان کا یوں لگتا ہے کہ کیل جو تھا یا ہیمر جو تھا وہ سرکاری نشان بھی تھا. کیونکہ مجھے ایجپٹ جانے کا اتفاق ہوا، اور میوزیم وغیرہ اور ان کے رامسیس کے جو مجسمے اب بھی انہوں نے چوکوں میں لگائے ہوئے ہیں، تو ہاتھ میں یوں ایک چیز پکڑی ہوئی تھی کیل کی طرح کی، اسٹیف اور ہیمر. تو فرعون ذی الاوتاد پاور سمبل تھا نا، یہ جو بہت قوت والا تھا. ایک کو ذی الاوتاد کہا گیا، دوسرے کو صخر کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو چٹانوں والے تھے، اور تیسرے کو کہا ذات العماد تھے. الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے مل کے کیا کیا تھا؟ اپنے اپنے وقت میں ملکوں میں سرکشی مچا دی تھی، تباہی لے آئے تھے. تغو کا لفظ جو ہے یہ تغا یتغو سے بھی ہوتا ہے، یعنی توئے غین واو بھی اس کا روٹ ہوتا ہے، اور تغا یتغا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کے ساتھ اور
تو غین یہ کے ساتھ، تو اگر آپ کوئی ایک لکھ دیں گے تو دونوں پہ نمبر مل جائیں گے. الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے بہت سرکشی کی، یعنی ان سب اقوام نے ملکوں میں طوفان برپا کر دیے. اور کیسی سرکشی تھی؟ فاکثروا فیہا الفساد، بہت زیادہ کر دیا تھا ان میں فساد. اکثر ایک ہوتا کثرہ زیادہ ہونا، اور ایک ہے اکثر زیادہ کرنا. تو اکثر کون سا باب ہے؟ افعال. بہت زیادہ کر دیا تھا انہوں نے فیہا اس میں الفساد فساد کو. فصب تو برسایا ان پر، صبا کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، اوپر سے گرانا. علیہم ان پر ربو کا تیرے رب نے سوتا کوڑا چابک عذاب عذاب کا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، ان کے سر پہ عذاب کا کوڑا دے مارا، یعنی ایک ہی آن میں ان کو ختم کر کے رکھ دیا. ان کی ساری اکڑ ختم ہو گئی، ساری قوت ختم ہو گئی. ایک اور جگہ پر آتا نا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو بات یہ ہے کہ تاریخ سے سبق سکھایا جا رہا ہے. اگر ذی حجر کو کائنات کی نشانیوں میں سے کچھ سبق ملا تو ٹھیک، ورنہ اس تاریخ کو دیکھ لیں جو ان کے سامنے ہو چکی ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں یہ نون تاریخ تھی. ہر قوم کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے. اگر آپ کے بچے یہاں اسکول میں جاتے ہیں تو اور ہسٹری پڑھتے ہیں، پاکستان پڑھتے ہو تو کچھ اور، انڈیا پڑھتے ہیں تو ہر علاقے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور ہر علاقے کے لوگ اپنی تاریخ کو خوب جانتے ہیں. اگر ان کو دوسرے علاقوں کی تاریخ بتائی جائے تو وہ ان کے لیے کوئی دلچسپی کا سبب نہیں ہوتی. تو اس لیے قرآن نے خاص طور پر جب تاریخی واقعات کو کوٹ کیا تو کون سے واقعات کا ذکر کیا جسے وہ جانتے تھے، کیونکہ اس میں مورل لاز ہوتے ہیں نا. ویسے یہ کہ پوری ورلڈ ہسٹری جو ہے وہ، اگر انسان کسی وقت آپ کو موقع ہو تو اگر صرف سکم تھرو بھی کر لیں، اگر کسی ایسی کتاب کو جو ورلڈ ہسٹری پر ہو، تو ایسی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم اور ہر سویلائزیشن کا آغاز ہوا اور پھر اس کا ایک اختتام ہوا، اور ہر اختتام سے پہلے ان کے اندر یہی 2 وجوہات تھی: حکمران طبقے کی سرکشی اور عوام جو ہے ان کو سپریس کرنا اور ان کے اوپر ظلم و ستم اور ایک بے چینی کی کیفیت اور فساد کا ہر طرف پھیل جانا. تو ہر قوم کا اینڈ ایک ہی طریقے پر ہوا ہے. اگر یہ نون ہسٹری عربوں کی تو یہی ہے، اور ان سب کے اندر یہی ایک وجہ تھی کہ ان کا جو حکمران طبقہ تھا وہ کیا ہوا؟ سرکش ہو گیا. قال الملأ، پیچھے آپ سب پڑھ چکے اس نون ہسٹری کی تفصیلات. قال الملأ من قوم فرعون اور قال الملأ، تو ہر قوم کا جو اوپر کا طبقہ تھا، ایلیٹ تھی، وہ انتہائی فساد کا شکار ہوئی. اور قرآن پاک میں خود بھی بتایا بھی گیا ہے، اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے مترفین یا اوپر کے طبقے کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، وہ فساد اور فسق و فجور کرتے ہیں اس میں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی پاک کھینچ لی جاتی ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. تو یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اور اگر یہ سوال ذہن میں آئے کہ انہی قوموں کی بات کیوں بار بار آتی ہے، تو بات یہ ہے کیونکہ پہلے مخاطب عرب تھے اور ان کی ہسٹری میں یہ سب کچھ جانی بوجھی باتیں تھی، یا تو ان کی ویسے ہی یعنی کہ نسل در نسل کچھ واقعات انہیں معلوم تھے، اور کچھ چیزیں اہل کتاب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے پاس معلومات تھیں، یعنی ان کی کتابوں سے. اور باقی جو ہسٹری ہے دنیا کی، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ان قوموں کے ساتھ ہوا، کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ بھی انہی مشکلات میں سے کوئی مشکل پیش آئی. اور وہ مشکلات کا سبب کیا تھا؟ فساد، بگاڑ، ظلم و ستم، حق کا انکار. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب مرصاد میں ہے، گھات میں ہے. مرصاد کا لفظ جو ہے یہ مرصد کی جمع، اور یہ کیا ہے؟ اسم ظرف، کمین گاہ کے لیے آتا ہے. آبزرویٹری کو بھی مرصد کہتے ہیں. اور رصدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھپ کر بیٹھنا حملہ کرنے کے لیے. یعنی تیرا رب جو ہے وہ تاک لگائے ہوئے، جو بھی کوئی مجرم ایسا کرتا نظر آئے گا اس کو پکڑ سکتا ہے. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سبق حاصل کرنے کے لیے اور عبرت کے لیے تاریخ پڑھنا اور اس سے پھر سبق لینا بہت ضروری ہے. تاریخ تو بہت لوگ پڑھتے ہیں مگر سبق نہیں لیتے. اہم چیزوں کا حوالہ دے کر بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اقتدار تھا، ہتھیار تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے عذاب کے مقابلے میں خود کو نہیں بچا سکے. پھر ان ربک لبالمرصاد، تو کوئی انسان بھی بچ کے کہیں نہیں بھاگ سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، جتنا چاہے فساد کرے، سرکشی کرے، نافرمانی کرے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو لیکن انسان رہا انسان، یعنی انسان کا حال یہ ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، اِذَا ما ایک ہی معنی ہے دونوں کے، جب آزماتا ہے اس کو، ابتلا کل پڑھ چکے ہیں، بلا کا معنی کیا معنی؟ آزمانا، کھولنا، ظاہر کر دینا، اس کی حقیقت سامنے لے آنا. مشکلات آتی اس لیے کہ انسان کی اصلیت سامنے آ جائے. اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، پھر اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے. فَيَقُولُ، تو کہتا ہے، ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی. یہ اصل میں تھا اکرمنی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا مقام اور رتبہ یہ سب کیا ہے؟ دراصل امتحان. اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اسے نعمتیں دے کے آزماتے ہیں تو انسان بھول جاتا ہے اور پھر ان کا ذکر کرتے نہیں تھکتا کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور لیکن جب وہ آزماتا ہے اس کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق، اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے. فَيَقُولُ، تو کہتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے میری بے عزتی کر دی. اہانن کا لفظ جو ہے یہ ہون سے ہے، اہانت اسی سے ہے، اہانت آمیز کلمات، بے عزتی کرنا. تو ہون کیا ہوتا ہے؟ بے قدری، ذلت، رسوائی، تحقیر. اور اہانہ کون سا باب ہے؟ افعال ہی ہے. یہ اصل میں تھا اہون یہون، اور مہین اسی سے نکلا ہے، رسوا کو نذاب. اہاننی، اس نے میری بے عزتی کر دی. اگر غور کیا جائے تو دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں، نعمت بھی، دولت بھی، دنیا کی عزت بھی اور دنیا کی تکلیفیں بھی. لیکن انسان نہیں سمجھتا. انسان کیا سمجھتا ہے؟ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں جب کوئی نعمت ملتی؟ ذرا سوچیں، زندگی میں آپ کو بہت کچھ ملا بھی ہوگا، بہت کچھ ہاتھ سے گیا بھی ہوگا، تو رویہ کیا رہا؟ عمومی رویہ انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ملتی ہے تو انسان پھولے نہیں سماتا، آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ڈینگے مارنے لگتا ہے اور فساد پہ تل جاتا ہے. اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، شکوے کرنے لگتا ہے. یہ کہنا کہ ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یہ جملہ کیا ہے؟ شکوہ، ناشکری. تو بات یہ ہے کہ انسان کی اصل عزت تقوی میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور جہاں تک خیر اور شر ہے وہ تو سب آزمائش ہے. سورۃ انبیاء 35 میں آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو آزما رہے ہیں، شر اور خیر کے ساتھ آزمانا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر، یہ خیر اور بھلائی اور تکلیف سبھی کیا ہے؟ فتنہ. کیوں کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ؟ حالانکہ اموال کیا ہے؟ نعمت. اولاد کیا ہے؟ نعمت. لیکن سورۃ انفال آیت 28 میں آتا ہے وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو،
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے، امتحان ہے تمہارا. تو کرنا کیا چاہیے ان دونوں حالتوں میں؟ تکلیف آئے تو صبر، نعمت ملے تو شکر. نہ نعمت کو پا کے کوئی تکبر آئے، نہ انسان آپے سے باہر نکلے، نہ فساد کرے، اور نہ ہی تکلیف آنے پر واویلا کرے اور شکوے شکایتیں، بلکہ دونوں حالتوں میں اطمینان میں رہے. لیکن انسان عام طور پر ایسا کرتا نہیں. جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، حرف ردع، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو جب اللہ مال دیتا ہے تو وہ اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرتا ہے. لیکن جو ناشکرا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بے آسرا انسان کی مدد نہیں کرتا. یتیم اصل میں کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، تنہا رہ جائے، اکیلا. مراد اس سے کیا؟ بے آسرا لوگ جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، تنہا ہو معاشرے میں، الون ہو. تم ان کی عزت نہیں کرتے. اور یہ کتنی سچی بات ہے نا. اب دیکھیں کہ ایسی خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں، اپنے ہی خاندان میں وہ جس کے در پہ جاتی ہیں، جس کے گھر جاتی ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا مقام دیا جاتا ہے ان کو، کیا سلوک کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا کوئی بہن بھائی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو تو اس بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہ جو بات ہے نا، عزت نہیں دیتے. بعض اوقات لوگ کھانا بھی دے دیتے ہیں، پروٹیکشن بھی دے دیتے ہیں، مگر عزت نہیں دیتے. یہ اتنی گہری بات کی گئی ہے کہ انسان کے اندر کو کھود کے نکال دیا گیا ہے کہ تم اس کو عزت نہیں دیتے. کیسے عزت نہیں دیتے؟ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں لوگ. کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے. وہ سیدھا بھی کرے تو الٹا پڑتا ہے. آپ کو شاید کسی کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ہو، کیونکہ میرے پاس لوگ مختلف طرح کی آ کے باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو سب سے زیادہ دردناک باتیں جو ہوتی ہیں نا، بیوہ خواتین کی ہوتی ہیں. ایک تو شوہر چلا گیا، وہ رنج اور غم اور دکھ. پھر اگر ہنسے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، کوئی دال میں کالا ہے. شوہر کے فوت ہونے پہ بھی خوش ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہنس رہی ہیں، ان کے دل میں کیا ہے. کسی کے یہاں جائیں تو وہ شک کرتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کوئی نیت ہی خراب ہوگی. نہ جائیں تو اکیلے ڈپریشن میں. اور حتیٰ کہ بہن بھائی بھی نظریں چرانے لگتے ہیں کہ اب ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی اور اس کی رسپانسبلٹی ہم پہ آ جائے گی، اور اگر ہم اچھی طرح پیش آئے تو پھر یہ تو ہمارے سر پہ بیٹھ جائے گی. یعنی اس قدر اذیت ناک سلوک. تو یہاں یتیم سے مراد اگرچہ یتیم وہ اس لفظی معنوں میں وہ بچہ ہے، لیکن سمبولک بھی ہے کہ وہ سارے افراد جو بے سہارا ہوں، جو اکیلے رہ جائیں، جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، جن کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہ ہو، تم ان کو عزت نہیں دیتے. آپ نے اکثر گھرانوں میں دیکھا ہوگا نا کہ جیسے فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں شادی کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے. اچھا، جو لوگ تو فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں، میاں بیوی بچے آئے ہوئے ہیں، ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور انہی میں سے کوئی ایک آدھ بیچ میں سے ایسا بہن بھائی بھی ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ کوئی بچے نہیں یا میاں نہیں یا کچھ نہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہمے سہمے ڈرے ڈرے جہاں بیٹھے جہاں کھڑے ہوں، یہ منحوس آ گئی، اب یہ چھپا لو اس سے، یہ دلہن کو پہلے نہ دیکھے، فلاں نہ ہو. نحوست کے 100 قصے جھوٹے سچے لوگوں نے کیے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے خاندان میں ایسے لوگوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کرنے کا، جن کے پاس جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں یا خاندانی اعتبار سے کسی طرح کمزور ہوں، یا جن کا کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، جن کو کوئی سپورٹ دینے والا نہ ہو، ان کی عزت نہ کرنا جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، انتہائی بڑا جرم ہے. کسی کی بھی عزت کرنا صرف اس کے مال یا شہرت کی وجہ سے، یہ تو کوئی کمال نہیں. کیا دے رہے ہیں آپ کسی کو؟ وہ تو آلریڈی ہے اس کے پاس، آپ کیا دینے لگے ہیں؟ لیکن دینا اس کو کہ جس کو معاشرہ نہ دے، یہ ہے اصل نیکی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم ایک دوسرے کو آمادہ کرتے مسکین کو کھانا کھلانے پر. اور مسکین کون ہے؟ بھوکا، ضرورت مند. اور تحاضون، حد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، موٹیویٹ کرنا، رغبت دلانا، توجہ دلانا، کسی کو کسی کام پہ ابھار کر کام کی رفتار تیز کرنا. ایک ہوتا ہے نا بس کہہ دینا، اور ایک ہوتا ہے دوسرے کو اس طرح کہنا کہ دوسرا کر گزرے، کرنا چاہے، یعنی موٹیویٹ کرنا. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم اکساتے، نہیں تم رغبت دلاتے ایک دوسرے کو. باب تفاعل ہے نا، تحادد ہے اصل میں. ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے، ایک دوسرے کو کہتے نہیں ہو، ایک دوسرے کو موٹیویٹ نہیں کرتے. ہوتا کہ عام طور پر جہاں بھی لوگ اکٹھے بیٹھتے، خاندان میں فیملی اکٹھی بیٹھی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی.
یا تو کچھ ہے تو اس کی باتیں کرتے رہیں گے، یہ خریدا ہے، یہ بنایا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یا پھر نہیں تو اس کا رونا روتے رہیں گے. اور آپ سے زیادہ ضرورت مند لوگ خاندان میں موجود ہیں، ان کی طرف دھیان ہی نہیں کسی کا، اور نہ کوئی کسی کو دھیان دلاتا ہے کہ بھی تم اپنا رونا چھوڑو، ان کی طرف بھی سوچو. تو یہاں اس کے اوپر تنقید کی جا رہی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھا جاتے ہو وراثت کو. تراث وراث تھا اصل میں، واو تے سے بدلی ہوئی ہے، اور مراد ہے بغیر محنت کے ملنے والا مال. اکل لمن، کھانا سمیٹ کر، سارا اکٹھا کر کے. لما یلمو کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، کسی چیز کو جمع کرنا. اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یعنی اپنا بھی اور اوروں کا بھی. یعنی جن بچوں کا، یتیموں کا مال رہ گیا تو تم کیا کرتے ہو، ان کو حصہ نہیں دیتے اور خود ہی کھا جاتے ہو وہ. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ. تحبون کا لفظ تو معلوم ہے، اور حب اسی سے ہے. اور جمن کا لفظ جو ہے، جمع یا جم کہتے ہیں وافر اور بکثرت ہونا، بہت زیادہ ہونا، کثیر، کسی بھی چیز کا زیادہ مقدار میں ایک جگہ اکٹھے ہو جانا. یعنی تم مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہو، بہت زیادہ محبت کرتے ہو، یعنی جی بھر کے محبت کرتے ہو مال سے، یہ معنی ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کلا، ہرگز نہیں، یعنی تمہارے یہ حالات جو ہیں وہ تمہارے لیے ہرگز اچھے نہیں. یاد کرو اس وقت کو، اذا دکت الارض دکن دکا، جب کوٹ دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر. دک دک، ایک دفعہ بھی دک کہنا کافی تھا، لیکن دک دک جیسے ٹھک ٹھک ہو، یعنی کوٹ کے رکھ دی جائے گی. ہرگز نہیں، یعنی جو تم کر رہے ہو یہ رویہ ہرگز درست نہیں. یہ ڈانٹ کا لفظ ہے کلا جو ہے. اور دکا کا کیا معنی ہوتا ہے، ڈھا کے، کوٹ کے، برابر کر کے ہموار کر دینا. سورۃ الحاقہ میں بھی ہم نے پڑھا نا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، وہاں تو آتا ہے ایک ہی دفعہ کوٹ دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے بھی صف در صف. یعنی رب نہیں بلکہ فرشتے جو ہیں وہ صفوں میں آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، وہ دنیا میں بھی کام کرتے ہوئے صفیں بناتے ہیں، اور قرآن میں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا کہہ کے ان کی قسم بھی کھائی گئی. اور قیامت کے دن بھی وہ اپنے کاموں میں صف در صف آ جائیں گے. اور اس کا ذکر پیچھے سورۃ البقرہ میں گزرا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. والى الله ترجع الامور. وجيء يومئذ بجهنم، اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم. جہنم سامنے لے آئی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی اس روز 70,000 لگامیں ہوں گی. لگام ہوتی ہیں جس سے اسے پکڑا جاتا ہے. ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے. یعنی اتنی بڑی بلا ہے جہنم. وہ سامنے لے آئی جائے گی، انہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ان کے آگے لے آئی جائے گی. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور گھسیٹ کر اسے لا کر عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا. اور اسے دیکھ کر مقرب اور انبیاء جو ہیں وہ سارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور سب یا رب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے. یہ ایسے نا جیسے بہت بڑی بلا کوئی سامنے آئے تو آپ کیا کریں گے اس وقت. کوئی آپ یاد کریں ایسا حادثہ یا مرحلہ یا خوفناک منظر کہ جس کو دیکھتے انسان کو سب سے زیادہ کیا فکر پڑتی ہے، میرا کیا بنے گا. توبہ توبہ کرنے لگتا ہے انسان، یا اللہ تو بچا لینا اس سے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن نصیحت پکڑے گا انسان. تذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت پکڑنا. جہنم دیکھ کے نصیحت آئے گی انسان کو کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں ہے اس کے لیے اب یاد دہانی کا وقت. اب کیسی یاد دہانی، اب کیسی نصیحت. نصیحت کا وقت تو دنیا میں تھا. تمہیں دنیا میں اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہیے تھی. انا جو ہے یہ اسم ظرف ہے، یعنی کہاں، کیوں کر، کیسے. اب کیا ذکر، اب کہاں ذکر کا وقت.